شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 و 184. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا دوسرے دہے کا پہلا دن آج اختتام کو پہنچنے والا ہے. دنیا کا بھی اصول ہے کہ مہمان جتنا معزز، قابل احترام، عزت دار اور اعلیٰ مقام و مرتبے کا ہوتا ہے، مہمان کے شایان شان، اس کی ریسپیکٹ میں، اس کو ویلکم کرنے میں سارے لوگ جڑ جاتے ہیں. جتنا مہمان خاص ہوگا، مہمان کے تعلق سے اتنا ہی انتظامات، اہتمام خاص کیا جاتا ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مومن بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ایک خاص مہمان کی شکل میں ملا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کا سیزن والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا اہم ٹارگٹ، سب سے بڑا ہدف، سب سے بڑا نشانہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کی بڑی عبادت روزے کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ، ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ بجا لانے والے روزے دار پر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتے ہیں کہ اس میں برداشت کی کیپیسٹی بڑھا دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے اپنے اندر پیشن، برداشت کو پیدا کرنا ہے. اور یہی برداشت انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. اور رمضان المبارک کے بڑی عبادت روزے کی اہم غرض و غایت برداشت کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہے. بلکہ تقوی کا مقصد ہی ہے برداشت کرنا، رک جانا. ساما یسوم صومن، مطلب حلال چیزوں کو مقررہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں چھوڑ دینا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، رک جانا. حاضرین محترم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں، ان حدود کی حفاظت میں حلال چیزوں سے رمضان المبارک میں جو بندہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو یہ اس کی قوت برداشت کو جلا بخشتا ہے،
قوت برداشت کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں عبادتوں کی لذت اور حلاوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساری عبادتوں کی لذت اور حلاوت برداشت اور تقوی کے تحت ہی ملتی ہے۔ تقوی ایسی بنیادی صفت ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت کی حلاوت، کوئی عبادت کا ٹیسٹ کسی بھی انسان کو نہیں مل سکتا۔ تقوی کا مطلب فیئر آف اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کا آسان طریقہ اگر ہم جاننا چاہیں، اختیار کرنا چاہیں کہ تقوی آسانی کے ساتھ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکے، تو جیسا کہ پچھلے دنوں میں بھی تقوی کی اقسام بتائی گئی، تقوی کے میننگ بتائے گئے، تقوی کے معنی بتائے گئے، لغت کے اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، اگر آسان نسخہ بہت ہی ایزلی اسے فالو کر لے تو یہ ہے کہ اپنے اندر سنسیئرٹی، حساسیت اتنی پیدا کرے کہ ہر کام اللہ دیکھ رہا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص جس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، اور جو زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہوتا ہے وہی مردگی کی وجہ سے اللہ کے حدود کو توڑتا، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کے اگینسٹ جاتا، وہی تقوی کے خلاف ہے، یعنی غیر متقی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں، چاہے ہم اندر ہو یا باہر، اجالے میں ہو اندھیرے میں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی عمل کرے، اللہ کے حقوق سے متعلق ہو، عبادتوں کے تعلق سے ہو، یا پھر اللہ کے بندوں کے تعلق سے ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہو، تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا ہے کہ ایک مومن بندے کے اندر تقوی کی کیپیسٹی کو بڑھا دیتا ہے، اللہ کے ڈر، اللہ کے شوق، اللہ کے خوف کے جذبے کو اجاگر کر دیتا ہے، گناہوں کے کام، احکام الہی کے کام کر کے اس مقدس ماہ رمضان اور اللہ کے خاص مہمان کی ریسپیکٹ کے خلاف کوئی کام نہ کرنے پر وہ اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے۔ ہمیشہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہمان کی شکل میں ملا ہے، تو خاص مہمان کی ریسپیکٹ یہ ہے کہ روزے کے تعلق سے جیسا بتایا گیا کہ حدود کے ساتھ، آداب کے ساتھ رکھا جانے والا روزہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ سے کلوز کرا دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، چاہے وہ رحمت کا دہا ہو، رحمت کے 10 دن ہو، یا پھر یہ مغفرت کا دہا، بخشش، اپنے گناہوں کو بخشوانا، مٹانا، ڈیلیٹ کروانے کا یہ دہا ہے، یہ 10 دن، اس میں سے پہلا دن آج ختم ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ اتنا مقدس، اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ایک مہینے میں انسان اسپریچولی اور ریلیجسلی ایسا پیور، ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ پھر اگر اسے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے اپنے اگلے 11 مہینے گزارے تو یقیناً رمضان المبارک کی عبادتوں کا اس پر اثر جیسا ہونا چاہیے ویسا ہوتا ہے، ورنہ یوں موسم کی طرح آئے رمضان المبارک، اس کے بعد پھر بھول گئے، پھر خدا رمضان المبارک میں یاد آ رہا ہے، یہ کوئی معنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جیسا ہمیشہ ہے ویسے ہی عذاب، پکڑ، گرفت اللہ کے ہمیشہ ہیں۔ تو یہ دوسرا دہا گناہوں کو مٹانے کا سنہری موقع ہے، لہٰذا اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرے۔ یقیناً لاپرواہی اور کیئرلیس اگر ہو تو پھر یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانسیں دی ہیں، ہر دن اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع، گولڈن اپارچونٹی سمجھ کر
زندگی میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ٹریننگ والا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک. تو موقع کا بہترین فائدہ اٹھائیں، گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں، گڑ گڑائیں، مغفرت طلبی کریں. حالات تو پینڈیمک ایسی چل رہی ہے، کورونا وائرس ایسا ہے کہ ہٹے کٹے صحت مند سب، پتہ نہیں کب کس کا نمبر آنے والا ہے، کب کون. ایک مرتبہ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچے. وہاں پر دیکھا، ایک شخص کو دیکھا اور اس کو گھور رہے تھے. دربار سلیمانی. اب وہ شخص بھی پہچان لیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ اس وقت کے بھی کتنے اونچے معیار کے تھے، تقویٰ کیسا تھا کہ موت کے فرشتے کو پہچان لیا. وہ شخص جو دربار میں ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے معروضہ کیا کہ حضرت آپ اولو العزم نبی ہیں، اللہ نے آپ کو مختلف بولیوں پر کمانڈ دیا ہے، ہوا پر کمانڈ دیا ہے، سب کچھ کیا ہے. یہ ملک الموت مجھے بہت گر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ذرا آپ کچھ ایسا کیجئے کہ میں یہاں سے دور پھینک دیا جاؤں. تو حضرت نے کہا کہ ایک چیز بچھائی، حسیر بیڈ شیٹ ٹائپ کی سمجھے بچھا دی، اور کہا کہ تو اس پہ بیٹھ جا، آنکھیں بند کر لے. پھر چند لمحوں کے بعد کھول لے. اس نے اس پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیے کہ اسے لے جا کر بحر الہند کے پاس پھینک دے. یوں سمجھ لیجئے کہ سری لنکا انڈیا کے کسی ایسا وہاں پر چھوڑ دے. چند لمحوں کے بعد وہ آنکھیں کھولا، دیکھا چٹیل میدان. چلیے اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا. ملک الموت مجھے بہت خطرناک گھر رہے تھے، شاید میرے موت کا ٹکٹ کٹنے والا تھا. لیکن جب وہ سنبھلا بھی نہیں کہ ملک الموت پھر سامنے موجود، اب وہ پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے. اب ڈائریکٹ ٹاکنگ شروع ہوئی ملک الموت سے. بھائی میں تو وہاں سلیمان علیہ السلام سے بول کے چھٹی لے کر ادھر آیا، میں ابھی جینا چاہتا ہوں. تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ، مجھے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ تیری روح قبض کروں بحر الہند میں، لیکن میں جب تجھے سلیمان کے دربار میں دیکھا تو حیرت زدہ ہو گیا، لہذا مجھے حکم تھا یہاں. تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر پہنچا دیا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال بھی ہوا کہ آپ ایٹ اے ٹائم دنیا بھر میں مختلف لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے پوری دنیا کو میرے سامنے ایک کشتی کے جیسا کر دیا ہے، ٹرے. میں جو چیز چاہے جدھر سے چاہے، جیسا آدمی کھا سکتا ہے ویسا میں ان کی روح قبض کرتا ہوں. تو موت تو ایسے ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کا، زندگی کا کیا بھروسہ، یہ تو انسان بتا ہی نہیں سکتا. بہرحال زندگی برف کی طرح گھل رہی ہے، آئس کی طرح پگھل رہی ہے. اب نیکیوں میں انسان اسے گزارے یا پھر ضمیر کو مار کر، تقوی کو چھوڑ کر، پرہیزگاری کو چھوڑ کر، اللہ کے ڈر کو چھوڑ کر گناہوں میں گزار دے، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے پاور آف چوائس دیا ہے، پاور آف چوز کرنے کی صلاحیت دیا ہے، پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے. تم چاہو تو حلوہ لو، اگر تمہاری بدبختی ہے تم ایلوا لو، زہر لے لو. تو یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کیپیسٹی ہمیں پیدا کی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ملا ہے، اس مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. زندگی تو گزر رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے صحیح طور پر انویسٹ کرے، صحیح جگہ لگائے. مال جب ہوتا ہے تو انویسٹ کہاں کرتے ہیں؟ اپنا مال ہے، اپنی پراپرٹی ہے، کہاں انویسٹ کرتے ہیں؟ جہاں سے فائدہ ہوتا ہے، جہاں بینیفٹ ملتا ہے. یہ نہیں کہ کہیں پر بھی لگا دیے پیسہ، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی شکل میں بہت بڑی نعمت، خاص مہمان مومنوں کے لیے دیا ہے. اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے، بھرپور انجوائے کرنا چاہیے عبادتوں کے ذریعے، جس سے روحانیت اجاگر ہو، روحانیت زندہ ہو، اسٹرانگ ہو، مضبوط ہو.
روح مضبوط ہو. جسم گلنے والا سڑنے والا روح تھی, ملی, پھر کھینچ لی جائے گی, پھر عطا کی جائے گی, لیکن روح تو ٹریول کر رہی ہے, روح ہمیشہ ہے. جسم ایک مرتبہ ملا, پھر سڑے گا, گلے گا, پھر اس کے بعد اللہ اٹھائیں گے جب اٹھانا ہے اپنے حکم سے. الغرض رمضان المبارک کو غنیمت جاننا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی میں حدیث شریف مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد کر دیتے تھے اور ہر سائل, ہر مانگنے والے کو عطا کیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ اور میں تو قیدیوں کو آزاد نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو تو آزاد کر سکتے ہیں نفس کی خواہشوں سے, نفسانی خواہشوں سے آزاد کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کا میسج بھی یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کے اگینسٹ جاؤ, خلاف جاؤ, اپنے آپ کو روکو, اپنے اندر پیشن, اپنے اندر برداشت پیدا کرو, اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کے حکم پر, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو اللہ کے نبی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو معمول تھا کہ قیدیوں کو آزاد کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو دیتے تھے. تو دیتے رہنے کی عادت ڈالیں گے تو ملے گا. بولی کا بھی اصول ہے, بورنگ کا بھی اصول ہے کہ جب تک پانی نکالتے جائیں گے فریش پانی جھرنے میں سے آتا جائے گا, ورنہ پھر گندا ہو جائے گا, ہوتے ہوتے دھونے کے بھی قابل نہیں رہے گا. الغرض ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نیکیوں کی عادت جو پڑ جاتی ہے, جو عادت ڈالی جاتی ہے, تقوی پرہیزگاری کی جو کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے, اسے باقی اور برقرار رکھنا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے, جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے, ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے. تو پہلے سمجھنا ہے کہ دنیا کیا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی میں جیسا بیج بوئیں گے, جیسا دانہ ڈالیں گے, ویسا ہی نکلے گا. چپل سنٹ کا دانہ اگر پڑا تو انگور نہیں نکلیں گے, تربوز نہیں نکلیں گے. نیم کے بیج بوئے تو انگور نہیں نکلیں گے, اور اگر انگور بوئے ہیں تو نیم نہیں ملے گا, میٹھے میٹھے انگور ہی نکلیں گے. تو اس حساب سے رمضان المبارک عبادتوں کی کھیتی باڑی کا سیزن ہے, بہترین سیزن ہے. اس سیزن کو مس ہونے سے بچائیے, اس سیزن کو غارت ہونے سے بچائیے. تو اس کے لیے ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان المبارک اس کی بڑی عبادت روزہ ہے. اور میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات, یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, 29 یا 30 دنوں کی بات ہے. متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. متقی اور پرہیزگار کے فریم میں سیٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد کوئی اس فریم سے نکل کودنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اگر وہ واقعی سچا متقی اور پرہیزگار ہے. تو رمضان المبارک کے روزے کی خاصیت یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بناتا, اور رمضان المبارک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو اب روزہ اور قرآن مومن بندے کے لیے کتنے بڑے اتھارٹی ہیں, کتنے بڑے ریکمنڈ لگانے والے ہیں. اس کے لیے میں ایک حدیث شریف جو بیہقی فی شعب الایمان اور مشکات المصابیح حدیث نمبر 1963 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن
بندے کے لیے سفارش کرنے والے ہیں، دونوں کے دونوں ریکمنڈ لگانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے اتنے بڑی چیزوں کو سفارش کرنے والا، ریکمنڈ کرنے والا بنا دیا۔ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول الصیام ای ربی، روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے یعنی روزے دار کو روک کے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش، میری ریکمنڈ کو تو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، اور قرآن آگے بڑھ کر کہے گا کہ میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک رکھا، روزے دار کو اس کے متعلق میری سفارش کو، میری ریکمنڈ کو تو قبول فرما۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بڑی عبادت اور روزے کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ بجا لانے کی سعادت حاصل کریں۔ ایسا خالی کھانے پینے سے رک گئے، سحری کر لی، افطار تک ہیں، پھر سوتے رہے، نمازیں غائب، ذکر غائب، پھر چغلی، غیبت، مکر، فریب، دھوکہ، نظر کا زنا، زبان سے غلط الفاظ، گالی گلوچ، یہ سب ہو رہا ہے، پھر روزہ نہیں۔ اللہ کو ایسے بھوک اور پیاس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ بولے تو وہ روزہ جو انسان کو پاکیزہ بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ سونے کو ہم بھٹی میں ڈالتے ہیں، ڈال کر نکالتے ہیں تو کیا ہوتا؟ جو ویسٹیج ہوتا ہے، گندگی ہوتی نکل جاتی ہے۔ تو روزے کی وجہ سے بھی آدمی کا ایمان، اس کا تقوی، اس کی روحانیت کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، جتنے گناہ ہیں جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ویسٹیج جتنا ہے دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے ویسٹیج کون خریدتا؟ ویسٹیج تو ویسٹ ہی ہے، لیکن جو گولڈ ہوتا ہے پھر سے نیا ہو جاتا ہے، پھر سے پیور ہوتا ہے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ بھی ویسے ہی آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ رہنا ہے۔ اور نزول قرآن، یہ مقدس مہینہ نزول قرآن کا، اس میں قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اللہ نے دو کان دیا، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیا، بات کیا؟ یہ تو بات نہیں ہوئی۔ قرآن کا یہ سب سے بڑا کرشمہ ہے کہ صرف اس سے پڑھنے کو بھی اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں تو اجر مقدر کر دیے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دل کی دنیا بدلنا ہے، اپنے آپ کو تقوی کے سانچے میں ڈھالنا ہے، تو سب سے بڑا مینیفیسٹو، سب سے بڑا دستور حیات قرآن عظیم۔ ایک آیت سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہوا کہ یہ چیز حلال ہے تو اسے اختیار کریے، اگرچہ کہ اس میں مشقت، مشکل، تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی حرام کردہ چیز ہے، اسے چھوڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، اگرچہ کہ اس میں اختیار کرنے میں آسانی ہے، بڑی سہولت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ رمضان المبارک کا روزہ بھی اور قرآن عظیم ہمارے لیے سفارش کرنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا، ریکمنڈ لگانے والا بنے گا، بتائے گا، فریاد کرے گا کہ اے ربی، روزہ خود برائے، اے رب، اے رب، اے رب، اے پروردگار، ذرا سنیے، ذرا رکیے، اسے بخش دیجیے نا، میری ریکمنڈ سنیے، میری سفارش سنیے، کیونکہ یہ میری وجہ سے بھوک اور پیاس سے دور رہا، رکے رہا دن بھر۔ تو اب وہ روزہ گواہی دے گا جو پیور ہو، جو آداب اور شرائط کے ساتھ ہو، جو متقی بننے کے سچے جذبے کے ساتھ ہو۔ لعلکم تتقون، روزے کی جو صفت بتائی گئی ہے، روزے کی جو بڑی وجہ بتائی گئی ہے کہ متقی اور پرہیزگار بننا، نہیں متقی پرہیزگار نہیں بننے خالی کھانے پینے سے تو روزہ بھی نہیں، روزہ بھی ریکمنڈ نہیں کرے گا، سفارش نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا بہرحال ہمیں قرآن سے مکمل طور پر فیض حاصل کرنا چاہیے، قرآنی تعلیمات کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ قرآن عشق نامہ ہے، اسے پورے عشق و محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں،
نیکیوں کو اختیار کرے، متقی اور پرہیزگار بنے، حقیقی معنوں میں مسلمان اور مہدوی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، تمام گناہوں کو، تمام کوتاہیوں کو، کمزوریوں لغزشوں کو ہم سے مٹا دے، دور فرما دے، اور اس مغفرت کے دہے میں ہماری بخشش مقدر فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔